تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کی 4 صفات بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت بیان فرمائی ہے ساجدن، کہ وہ سجدہ کرنے والے، یعنی دن رات ان کا کام سجدہ کرنا ہے۔ جس کی صفت اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ کرنے والا ہے، تو وہ کتنے سجدے کرتے ہوں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے، ساری رات جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ساری رات جو عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، تو اس میں کتنے زیادہ سجدے کرتے ہوں گے کہ اللہ نے قرآن میں ان کی صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے قائماً، قیام کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام کتنا ہوتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں پورا قرآن پڑھتے تھے، پورا قرآن ختم کرتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قائماً، کہ وہ قیام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری صفت بیان فرمائی وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، آخرت سے ڈرنے والا ہے۔ آخرت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب کسی قبر پر جاتے تھے تو کتنا روتے تھے، کتنا روتے تھے کہ آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، آپ آخرت کے دن کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، قبر کے سامنے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ آسان ہوگی تو آگے ساری منزلیں آسان ہوں گی، اگر یہ مشکل ہوگی تو آگے کی ساری منزلیں مشکل ہوں گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت سے ڈرنے والے تھے، قبر کا اتنا خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی صفت بیان فرمائی وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اپنے رب کی رحمت پر امید رکھنے والے۔ اللہ کی رحمت پر کیسی امید تھی؟ اللہ کی رحمت کو کیسے طلب کیا؟ ایسے طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین کا ساتھ نصیب فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے، اللہ کی رحمت کو طلب